بسم اللہ الرحمن الرحیم البحث کانا اور اس کے اخوات کا بیان کل شروع ہو گیا تھا۔ آپ کے سامنے 32 مثالیں پیش کی گئی تھیں، جن میں سے 16 مثالیں جملہ خبریہ کی ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ کی، جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہیں، اور انہی سیم 16 مثالوں پر افعال ناقصہ داخل کیے گئے ہیں، کہیں کانا تو کہیں سارا، کہیں اصبحا تو کہیں امسا، کہیں اضحا، کہیں ظلا، کہیں باتا وغیرہ۔ تو ٹوٹل اس طریقے سے 16 دونا 32 مثالیں ہو جاتی ہیں۔ آج جو بحث ہے اس میں وہ چیزیں سمجھائیں گے جن میں سے کئی چیزوں کا ہم نے ذکر کل کر دیا تھا کہ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ یہ جو افعال ناقصہ ہیں مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی یہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، دو اسموں پر۔ مبتدا بھی اسم ہوتا ہے، یہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلے اسم کو رفع دیتے ہیں اور دوسرے اسم کو نصب دیتے ہیں۔ پہلا جو اسم ہوتا ہے اسی کو کانا کا اسم، سارا کا اسم، ظلا کا اسم، باتا کا اسم کہا جاتا ہے، یعنی اس جملے پر جو فعل ناقص داخل ہوگا اس کا اسم کہا جائے گا۔ کانا داخل ہے تو کانا کا اسم، سارا داخل ہے تو سارا کا، اصبح داخل ہے تو، یا مطلقاً کہہ سکتے ہیں فعل ناقص کا اسم۔ فعل ناقص جب کہیں گے ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلے اسم کو اس کا یعنی فعل ناقص کا اسم نام رکھا جاتا ہے۔ پہلے اسم کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ فعل ناقص کا اسم۔ اور ان دو اسموں میں سے جو دوسرا اسم ہے جو اصل میں خبر ہے اس کو یہ نصب دیتے ہیں اور اس کا نام فعل ناقص کی خبر رکھا جاتا ہے، فعل ناقص کی خبر رکھا جاتا ہے۔ تو حاصل کلام یہی نکلا کہ یہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے اسم کو رفع دیتے ہیں اور دوسرے اسم کو نصب دیتے ہیں۔ پہلے اسم کو فعل ناقص کا اسم کہا جاتا ہے اور دوسرے اسم کو فعل ناقص کی خبر کہا جاتا ہے۔ پھر کانا ہے، اس کا ایک الگ معنی ہے، سارا کا الگ۔ کانا یہ زمانہ ماضی میں مبتدا کے خبر کے ساتھ متصف ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ کانا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تھا، عام طور سے ہے بھی ترجمہ ہوتا ہے اس کا الگ الگ موقع و محل کے اعتبار سے، لیکن عام طور سے اس کا ترجمہ تھا یعنی زمانہ ماضی میں۔ تو یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ جو اسم ہے یہ خبر کے ساتھ متصف ہے زمانہ ماضی میں، خبر کے ساتھ متصف تھا زمانہ ماضی میں۔ سارا جو ہے وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا سارا زید غنیًا، زید مالدار ہو گیا، یعنی پہلے نہیں تھا، مالدار ہو گیا۔ اسی طریقے سے اضحیٰ ہے، وہ چاشت کے وقت کا فائدہ دیتا ہے کہ جہاں اس کو استعمال کریں گے چاشت کا وقت ہونا چاہیے۔ ظلا ہے، باتا رات گزرنے کا معنی دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے اپنے اپنے معنی بھی ہوتے ہیں ترجمے میں، جس کا اثر دکھائی دے گا۔ چلے ملائیں، بات آسان ہے۔ البحث، بحث، کل مثال فی القسم الاول۔ اچھا ایک چیز اور سمجھ لیں، یہ جتنی بھی مثالیں کل پڑھائی تھیں ان مثالوں میں ایک قسم اول ہے اور ایک ہے قسم ثانی۔ قسم اول پہلی لائن کے جو جملے ہیں رائٹ سائڈ میں سیدھی طرف، الزحام شدید، پڑھو، البیت نظیف، الصوب
بس سمجھ گئے. ٹھیک ہے. یہ جو پوری لائن جا رہی ہے مبتدا خبر مبتدا خبر مبتدا خبر اور مبتدا خبر، یہ پوری لائن ہے قسم اول. کیا ہے قسم اول؟ اور جو دوسری لائن ہے، دوسرا پارٹ ہے لیفٹ سائڈ کا، بائیں طرف کا، کان الزحام شدیدن، کان البیت نظیفن، صار الصوب قصیرن، صار البرد قارسن. زور سے پڑھو یہاں تک آواز آ. جی چلیں بس چکے. تو یہ جو دوسری سائڈ ہے لیفٹ سائڈ، یہ قسم ثانی ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی جہاں پر فعل ناقص داخل نہیں ہوا ہے، جن مثالوں پر یہ قسم اول کی ہیں، اور جن پر فعل ناقص داخل ہو گیا ہے، یہ قسم ثانی ہیں. اب دیکھیں، کل مثال فی القسم الاول یتألف من مبتدأ و خبر. پہلی قسم میں ہر مثال مبتدا اور خبر سے مرکب ہے. پہلی قسم میں ہر مثال مبتدا اور خبر سے یتألف مرکب ہے، مرکب ہوتی ہے. پہلی قسم میں ہر مثال مرکب ہوتی ہے، مرکب ہے مبتدا اور خبر سے. پہلی قسم میں ہر مثال مبتدا اور خبر سے مرکب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہما مرفوعان، اور وہ دونوں جیسے الزحام شدید، البیت نظیف. الزحام بھی مرفوع ہے، شدید بھی مرفوع ہے، البیت بھی مرفوع ہے، اور نظیف بھی مرفوع ہے. وہما مرفوعان، اور وہ دونوں مرفوع ہیں. کما علمتا، جیسا کہ آپ نے جانا، جیسا کہ آپ نے جانا. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي، اور جب تم دوسری قسم کی طرف نظر کرو گے، اور جب تم دوسری قسم کی طرف دیکھو گے، اور جب تم دوسری، اب تو دوسری قسم سمجھ گئے. تو دوسری قسم میں بعینہ ہی وہی مثالیں ہیں جو قسم اول میں ہیں. بات سچ ہے؟ قسم ثانی میں بعینہ ہی وہی مثالیں ہیں جو قسم فرق اتنا ہے کہ قسم ثانی میں قسم اول والی مثالوں پر فعل ناقص داخل ہو گیا ہے. کہیں کانا، کہیں سارا، کہیں ذلہ، کہیں باتا، کہیں اصبحا، کہیں اضحیٰ وغیرہ وغیرہ. فرق اتنا ہے کہ انہی مثالوں پر فعل ناقص داخل ہو گیا ہے. پھر فعل ناقص کا اپنا عمل ہوتا ہے کہ وہ اسم کو رفع دیتا ہے. تو پہلا اسم تو پہلے سے بھی مرفوع تھا مبتدا خبر میں بھی. ہاں، اسم ثانی کو اس نے نصب دیا. تو حرکت و اعراب کے اعتبار سے کانا کے داخل ہونے کے بعد فرق یہ ہوا، جو پہلے مثال تھی مبتدا خبر دونوں اسم مرفوع تھے. جو دوسری قسم میں مثال ہے، مثال وہی ہے، فرق اتنا ہوا کہ اس پر فعل ناقص داخل ہوا اور اس نے خبر کو منسوب کر دیا ہے. باقی مثال وہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي، اور جب آپ دیکھو گے دوسری قسم کو، رَأَيْتَ الْأَمْثِلَةَ عَيْنَهَا، تو آپ مثالوں کو بے عینی ہی دیکھو گے. رأیت الامثلہ، تو تم مثالوں کو دیکھو گے، عینہا وہی، یا آپ کہیں ترجمہ کریں رأیت الامثلۃ عینہا، تو آپ انہی مثالوں کو دیکھو گے جو قسم اول میں ہے. آپ انہی مثالوں کو، یا کہیں رأیت الامثلۃ عینہا، آپ بعینہ ہی وہی مثالیں دیکھو گے. فرق کیا ہوا اس کو بتا رہے ہیں ہم. بعد ان دخل علی کل منہا احد الافعال، بعد اس کے کہ ان دخل کہ داخل ہوا، علی کل منہا ان میں سے ہر ایک پر، احد الافعال ایک فعل، احد الافعال فعلوں میں سے ایک فعل. کون سے فعل ہیں ان کا ذکر ہے. کانا، سارا، لیسا، اصبحا، امسا، اضحیٰ، ظلہ، باتا. تو اب ترجمہ اس طریقے سے کریں گے جو صاف ترجمہ ہوگا، دھیان دیں. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي، یہاں تک تو ترجمہ وہی ہوگا جو ہم نے پہلے بھی کیا. جب آپ دوسری قسم کی طرف دیکھیں گے، رأیت الامثلۃ عینہا، تو آپ بعینہ ہی وہی مثالیں دیکھو گے. بعد ان دخل علی کل منہا احد الافعال کانا، سارا الی آخرہ، بعد اس کے کہ ان میں سے ہر ایک پر کانا، سارا، لیسا، اصبحا، امسا، اضحیٰ، ظلہ، باتا
افعال میں سے کوئی ایک فعل داخل ہوا ہے. سمجھ گئے ترجمہ؟ بعد اس کے کہ ان میں سے ہر ایک پر کانا سارا لیسا اصبح الی آخری، افعال میں سے کوئی ایک فعل داخل ہوا ہے. بات بھی صحیح ہے کہ ان افعال میں سے کوئی ایک فعل اس مثال پر داخل ہوا ہے. تو یہ ایک فرق ہو گیا. مثال وہی ہے، فرق یہ ہے کہ ان فعلوں میں سے ہر مثال پر کوئی نہ کوئی فعل داخل ہوا ہے. ایک فرق ہم نے بتایا تھا نا، فرق دو ہوئے ہیں. ایک یہ کہ کوئی نہ کوئی فعل ناقص داخل ہوا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو خبر تھی وہ منصوب ہو گئی ہے. اس کو بتاتے ہیں. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ الْأَسْمَاءِ فِي هَذَا الْقِسْمِ، اور جب آپ اس قسم میں اسموں کے آخر میں غور کریں گے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اور جب آپ غور کریں گے، اواخر الاسماء، اسموں کے آخر میں، فی هذا القسم، اس قسم میں، اور جب آپ اس قسم میں اسموں کے آخر میں غور کریں گے، وجدت الاسم الاول مرفوعا فی کل الامثلہ، وجدت تو تم پاؤ گے. دیکھو یاد رہے، وجدتا، نظرتا، تأملتا، یہ سب واحد مذکر حاضر کے صیغے ہیں. واحد مذکر، تو ان کا بالکل لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے تو کہیں گے ہم وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، جب تو غور کرے گا، جب تو واحد کے صیغے ہیں نا. لیکن آپ حضرات، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ایک بڑی تعداد میں ہیں، تو ہم سب کا لحاظ کرتے ہوئے ان کا ترجمہ تم یا آپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ الْأَسْمَاءِ فِي هَذَا الْقِسْمِ، اور جب آپ اس قسم میں اسموں کے آخر میں غور کرو گے، وجدت الاسم الاول، تو آپ پہلے اسم کو پاؤ گے مرفوعاً، مرفوع، فی کل الامثلہ، تمام مثالوں میں. تو آپ تمام مثالوں میں پہلے اسم کو، بات صحیح ہے، کیونکہ جو پہلا اسم ہے وہی کانا کا اسم بنتا ہے، اور کانا ہو یا سارا ہو، جو بھی فعل ناقص ہو، اس کا اسم مرفوع ہوتا، اس کا اسم. وجدت الاسم الاول مرفوعا، تو آپ پہلے اسم کو مرفوع پاؤ گے، فی کل الامثلہ، تمام مثالوں میں. والاسم الثانی منصوبا فی جمیعہا، اور تمام مثالوں میں دوسرے اسم کو منصوب پاؤ گے، اور تمام مثالوں میں دوسرے اسم کو منصوب پاؤ گے. بات درست ہے. آپ اسی صفحے پر دیکھ لیجئے، اضحى الشارع مزدحما، لکھا ہے اوپر والی سطر، اضحى الشارع مزدحما. تو آپ دیکھیے دو اسم ہیں، ایک ہے الشارع، ایک ہے مزدحم. تو اسم اول الشارع یہ مرفوع ہے، اور اسم ثانی مزدحما یہ منصوب ہے. تو دو فرق ہوئے. پہلی جو مثال تھی، جیسے الزحام شدید، اس پر کانا داخل ہوا، ایک تو فعل ناقص داخل ہوا. دوسرا فرق یہ ہوا کہ خبر منصوب ہو گئی. تو یہ تغیر ہوا کیسے کہ اسم تو مرفوع رہ گیا لیکن خبر منصوب ہو گئی، خبر منصوب ہو گئی. تو یہ تغیر انہی افعال ناقصہ، فعل ناقص کے داخل ہونے کی وجہ سے ہوا. یہ تبدیلی کس وجہ سے ہوئی؟ فعل ناقص کے داخل، چونکہ عامل ہے، یہ عمل کرتا ہے. آپ نومیر میں پڑھ چکے ہیں. دیکھیں، وما حدث هذا التغییر الا من دخول الافعال المتقدمہ. وما حدث، ما نافیہ ہے، وما حدث، اور پیدا نہیں ہوئی، پیدا هذا التغییر، یہ تبدیلی، اور یہ تبدیلی پیدا الا، مگر، من دخول الافعال المتقدمہ، افعال متقدمہ کے داخل ہونے کی وجہ سے، افعال متقدمہ کے. اب دیکھو وما حدثہ میں، وما میں جو ما ہے یہ نفی کے لیے ہے، فرمان کس کے لیے ہے؟ پھر حاضر تغییر، یہ تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. اس کے بعد ہے الا، الا بھی نفی کا فائدہ دیتا ہے. الا کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے، استثناء کرتا ہے، الگ کر دیتا ہے. جو حکم ما قبل کے لیے ہے وہ ما بعد کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو ما ہے اور الا ہے، نفی سے مل کر کیا ہو جاتا ہے؟ اس بات. نفی سے مل کر اس بات ہو جاتا ہے. ایک لفظ ہے اردو میں بولا جاتا ہے، ابھی جلدی کی بات ہے، بول رہا تھا کوئی، شاید یہی تھا، کہہ رہا تھا یہ مجھے بے فالتو میں مار رہا ہے. یہ تھا یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. بہرحال کیا بولا؟ یہ مجھے
یہ تھا. مجھے سمیر سے کوئی بات ہوئی ہوگی شاید، بہرحال جو بھی ہو. مجھے اب سوچو، ایک ہے فالتو، فالتو یا بلا وجہ، فالتو میں مار رہا ہے بلا وجہ، اس میں بے لگا دیا، بلا فالتو. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہو گیا صحیح مار رہا ہے مجھے، یہ مجھے صحیح مار رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ ہاں بھائی، جب بے وجہ کوئی مار رہا ہے تو آپ کہنا ہوگا بے وجہ یا فالتو میں مار رہا ہے کہہ دیجئے. اور جب بلا لگا دیا، بلا لا لگا کے تو فالتو کو ہٹا دیا آپ نے. دونوں مل کر لا اور فالتو دونوں جب مل گئے تو یہ کینسل ہو جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہو جاتا ہے پھر صحیح مار رہا ہے وجہ کے ساتھ. ارشاد آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ بات نہیں آئی؟ اچھا چلے. تو یہاں بھی دیکھو ما ہے اور پھر اللہ ہے، تو نفی نفی سے مل کر کیا ہوا؟ اس بات، الف کے کسرے کے ساتھ کیا ہوا؟ اس بات. اور اس بات بھی ایسا جس میں معنی خاص ہو جاتا ہے، تاکیدی معنی پیدا ہو جاتا ہے. وما حدث هذا التغییر الا من دخول الافعال المتقدمہ، افعال فعل کی جمع، المتقدمہ جو آگے گزر گئے، یہی افعال کانا سارا ذلہ باتا جو گزرے ہیں. وما حدث هذا التغییر الا من دخول الافعال المتقدمہ، اور یہ تبدیلی صرف افعال متقدمہ کے داخل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی. یہ ترجمہ ہو. اور یہ تبدیلی صرف افعال متقدمہ کے داخل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی یا واقع ہوئی. کون سی تبدیلی؟ کہ دوسرا اسم منصوب ہو گیا. فہذہ الافعال، تو یہ افعال کون سے افعال؟ ہاں، فہذہ الافعال اذا تدخل علی المبتدأ والخبر، تو یہ افعال جب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں یا داخل ہوں، یہ افعال جب مبتدا اور خبر پر داخل ہوں، فترفع الاول، تو پہلے کو رفع دیں گے. فترفع الاول، تو پہلے کو رفع دیں گے. ویسمى اسمہا، اور اس کا نام ان کا اسم رکھا جائے گا. ہا ضمیر جو ہے افعال کی طرف راجع ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ یوں کر لیں تھوڑا سا بدل کے، ویسمى اسمہا، اور اس کا نام فعل ناقص کا اسم رکھا جائے گا، یا آپ کہیں اس کا نام کانا کا، تو ترجمہ صاف ہو جائے گا اور آپ سمجھ بھی آسانی کے ساتھ لیں گے. لیکن کانا کا اسم وہاں نہیں رکھا جائے گا جہاں سارا ہو. مثال میں سارا ہو تو کس کا اسم ہوگا؟ سارا کا ہوگا. وہاں بھی کانا کا مت کہہ دینا، کانا وہ سارا لڑ جائے گا کانا سے. چلے. فترفع الاول، تو پہلے اسم کو یہ رفع دیں گے. ویسمى اسمہا، اور اس کا نام افعال ناقصہ کا اسم رکھا جائے گا. وتنصب الثانیہ، اور دوسرے اسم کو یہ افعال نصب دیں گے. ویسمى خبرہا، اور اس کا نام افعال ناقصہ کا یا فعل ناقص کی خبر رکھا جائے گا، اور اس کا نام فعل ناقص کی خبر رکھا جائے گا. تو یہاں تک یہ بات ہو گئی. یہ تو ہم نے شروع میں بتا دیا تھا. یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں دو اسموں کو، پہلے کو رفع دیتے ہیں، دوسرے کو نصب دیتے ہیں. پہلے کو کانا کا فعل ناقص کا اسم کہتے ہیں، دوسرے کو فعل ناقص کی، یہی تو بتایا ہے. وَيَعْمَلُ الْمُضَارِعُ وَالْأَمْرُ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَمَلَهَا. وَيَعْمَلُ الْمُضَارِعُ، اور مضارع عمل کرتا ہے، وَالْأَمْرُ، اور امر عمل کرتا ہے، مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، ان افعال سے، یعنی ان افعال کا مضارع اور امر عمل کرتا ہے. عملها، اپنا عمل. تو ترجمہ ہوگا اور ان افعال کا مضارع اور امر اپنا عمل کرتے ہیں. ان افعال کے مضارع اور امر اپنا، یعنی جس طریقے سے نارمل مضارع عمل کرتا ہے اور امر عمل کرتا ہے کہ یہ مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، مضارع فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، اور فعل امر بھی مفعول بہ کو نصب دیتا ہے. تو وہی بتا رہے ہیں کہ ان افعال کا، افعال ناقصہ کا جو امر آئے گا اور مضارع آئے گا، جیسے سارا ہے ماضی ہے، مضارع یسیرو آئے گا. کانا ہے ماضی ہے، مضارع یکونو آئے گا. امر کن آئے گا. سارا یسیرو سے امر سر آئے گا. تو ان افعال کے مضارع اور امر اپنا عمل کرتے ہیں. غیر ان لیس لا یأتی منہا مضارع ولا امر، سوائے اس کے کہ لیسا سے
نہ مضارع آتا ہے اور نہ امر. لیسا سے نہ مضارع آتا ہے اور نہ ہاں لیسا یلیسو مت کہہ دینا. انہی افعال ناقصہ میں سے ایک بیچارہ لیسا ایسا ہے جس سے مضارع نہیں آتا ہے اور اس سے امر بھی نہیں آتا ہے. غیر ان لیس لا یاتی منہا مضارع ولا امر، سوائے اس کے کہ لیسا سے نہ مضارع آتا ہے اور نہ امر آتا ہے. تو یہ بات تو ہو گئی اعراب سے متعلق، لفظ سے متعلق، ظاہر سے متعلق. اب آئیے تصوف کی طرف. ہاں عربی ادب کے تصوف کی طرف، یعنی معنی کی طرف. الفاظ تو آپ کو دکھتے ہیں، کہاں رفع ہو رہا ہے کہاں نصب ہو رہا ہے، لیکن معنی تو نہیں دکھتا ہے. معنی دکھنے والی چیز نہیں ہے. تو اب معنی کی طرف آ رہے ہیں. اب تک تو یہ بتایا کہ جب افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں تو پہلے اسم کو رفع دیتے ہیں اور دوسرے کو نصب دیتے ہیں. اب معنوی اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ معنی میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ معنی کیا دیتے ہیں. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَعَانِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ فِي أَمْثِلَتِهَا. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، اور جب آپ غور و فکر کریں، معانی هذه الافعال، ان افعال کے معانی میں، فی امثلتها، ان کی مثالوں میں. اور جب آپ ان افعال کی مثالوں کے اندر ان کے معانی میں غور کریں گے، وجدتا، تو آپ پائیں گے، انا کانا تفید اتصاف المبتدا بالخبر فی الزمن الماضی، کہ کانا زمانہ ماضی میں خبر کے مبتدا کے خبر کے ساتھ متصف ہونے کا فائدہ دیتا ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے کہ کانا زمانہ ماضی میں مبتدا کے خبر کے ساتھ متصف ہونے کا، یعنی کانا یہ فائدہ دیتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں مبتدا خبر کے ساتھ متصف ہے. مبتدا کون سے زمانے میں؟ گزرے ہوئے زمانے میں مبتدا خبر کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ موجودہ زمانے میں مبتدا خبر کے ساتھ متصف نہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا فائدہ دیتا ہے کہ زمانہ ماضی میں مبتدا جو ہے یہ خبر کے ساتھ متصف ہے. جیسے کان الزحام شدیداً، بھیڑ بہت تھی، سخت تھی. بھیڑ سخت تھی یا بہت تھی، تو کانا آ گیا نا اس میں، کان الزحام شدیداً. اور کانا کو چھوڑو تو مبتدا خبر کیا تھا؟ الزحام مبتدا ہے اور شدید خبر ہے. تو کانا یہ خبر دیتا ہے کہ زمانہ ماضی میں مبتدا خبر کے ساتھ متصف ہے. مبتدا زحام بھیڑ، وہ شدت کے ساتھ متصف تھی کہ بھیڑ بہت تھی. ہو سکتا ہے اب نہ ہو سکتا ہے اب نہ ہو. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ہم کہ کانا زید غنیاً، زید مالدار تھا، ہو سکتا اب نہ ہو. کانا امر فقیراً، امر فقیر تھا، غریب تھا، فقیر تھا، ہو سکتا ہے اب نہ ہو. جیسے کانا جاوید طفلاً، جاوید بچہ تھا، ہو سکتا ہے اب نہ ہو. چلو، وجدت ان کان تفید اتصاف المبتدا بالخبر فی الزمان الماضی، تو آپ پاؤ گے کہ کانا زمانہ ماضی میں مبتدا کے خبر کے ساتھ متصف ہونے کا فائدہ دیتا ہے. وسارا تدل علی تحول المبتدا من حال الی حال، اور سارا مبتدا کے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھرنے پر دلالت کرتا ہے. اور سارا مبتدا کے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھرنے پر دلالت کرتا ہے. جیسے کہا سارا زید غنیاً، زید مالدار، اس کا مطلب یہ پہلے نہیں تھا، زید مالدار ہو گیا. یا ہم کہیں سارا جاوید کبیراً، جاوید بڑا ہو گیا. کہانا نہیں ہے، سارا آ گیا. اب سارا جاوید کبیراً، جاوید بڑا، یعنی پہلے بڑا نہیں تھا. سارا شاہنواز عالماً، شاہنواز عالم پہلے نہیں تھا. تو سارا مبتدا کے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھرنے پر دلالت کرتا ہے یا پھرنے کا فائدہ دیتا ہے. چلیے، وسارا تدل علی تحول المبتدا من حال الی حال، اور سارا
مبتدا کے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھرنے پر دلالت کرتا ہے. ولیسا تفید النفیہ، اور لیسا نفی کا فائدہ دیتا ہے. لیسا نفی کا فائدہ دیتا ہے، جیسے لیسا زید حاضر، زید حاضر نہیں ہے. لیسا زید نائمن، زید سویا ہوا نہیں ہے. لیسا جاوید جائن، جاوید بھوکا نہیں ہے. لیسا جاوید حاضر ہے، جاوید حاضر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اب باقی جتنے رہے گا ان سب کو ایک ساتھ ملا کے بتا دیا ہے. اما اصبح و امسا و اضحا و ظل و باتا، اور رہے اصبح اور امسا اور اضحا اور ظل اور باتا. فتفید توقیت اتصاف المبتدأ بالخبر بالصباح والمساء والضحى والنہار واللیل علی الترتیب. یہاں تک بات ہوئی پوری. تو رہے اصبح، امسا، اضحا، ظل اور باتا. فتفید، تو یہ فائدہ دیتے ہیں توقیت اتصاف المبتدأ بالخبر، مبتدا کے خبر کے ساتھ متصف ہونے کا. ابھی یہ ترجمہ کرو. مبتدا کے خبر کے ساتھ متصف ہونے کا. مبتدا کے خبر کے ساتھ، یہ یوں کہیں مبتدا کے خبر کے ساتھ وقتی طور پر، موقت طور پر متصف ہونے کا. فتفید توقیت اتصاف المبتدأ بالخبر بالصباح والمساء وغیرہ. تو یہ مبتدا کے خبر کے ساتھ، مبتدا کے خبر کے ساتھ متصف ہونے کا فائدہ دیتے ہیں. بالصباح، صبح میں، والمساء اور شام میں، والضحیٰ اور چاشت کے وقت، والنہار اور دن میں، واللیل اور رات میں، علی الترتیب، ترتیب کے ساتھ. چونکہ جس طرح پہلے ترتیب ہے اصبح امسا کی، اسی طرح بالصباح والمساء کی ترتیب ہے. تو رہے اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا. تو یہ مبتدا کے خبر کے ساتھ متصف ہونے کا فائدہ دیتے ہیں بالترتیب. پہلے کہیں یا بعد میں کہیں بالترتیب. صبح میں اور شام میں، چاشت کے وقت اور دن میں اور رات میں، علی الترتیب. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ مبتدا کو خبر کے ساتھ موقت کر دیتے ہیں، وقت کے ساتھ. اگر اصبح ہے تو صبح کے وقت کے ساتھ موقت کریں گے، یعنی وقت متعین کر دیتے ہیں. اور امسا ہے تو شام کا وقت متعین کر دیں گے. باتا ہے تو رات کا وقت، پوری رات. اور ظلہ ہے تو کہیں سارا کے معنی میں ہوتا ہے، کہیں دن کا معنی. اور اضحیٰ ہے تو چاشت کا وقت. عدنان سمجھ میں آ گئی بات؟ حامد چلے. القواعد، اب یہ ہیں قاعدے. تدخل کانا علی المبتدأ والخبر. کانا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے. کانا مبتدا اور خبر پر کانا کا ذکر کر دیا ہے، چونکہ افعال ناقصہ کی جو ترتیب ہے ان میں پہلے کانا کا ہی ذکر ہے. ورنہ تو ہر ایک فعل ناقص مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے. فترفع الاول، اور پہلے اسم کو رفع دیتا ہے. یوں کہ پہلے کو، پہلے مبتدا ہے تو پہلے کو رفع دیتا ہے. وہ یسمى اسمہا، اور اس کا نام کانا کا اسم رکھا جاتا ہے. وطن سے ثانیہ، اور دوسرے کو نصب دیتا ہے. وہ یسمى خبرہا، اور اس کا نام کانا کی خبر رکھا جاتا ہے. اب کہتے ہیں مثل کانا فیما تقدم. کانا کی طرح فیما تقدم، اس میں جو گزرا. یوں کہ ان مثالوں میں جو گزری ہیں. کانا کی طرح مثالوں میں جو گزری ہیں. پھر آگے کیا لکھا؟ سارا لکھا ہے نا، سارا ہی ہے نا، واو تو نہیں ہے اس سے پہلے. اس میں کوما اتنا بڑا کر دیا ہے ہماری کتاب میں، واو لگ رہا ہے. مثلو لا، یہ کتاب ہمیں دکھا دیجیے، آپ دکھا دیجیے اپنی کتاب. کدھر ہے؟ فیما تقدم سارا نہیں ہے اس میں، اور دکھا دیجیے. ارے ادھر تو دکھاؤ. سارا لائیے.
ہاں وہ اگر ہے تو یہی چھاپا ہمارے سامنے بھی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. بہرحال وہ اگر واو ہے تو وہ شاید دھوکے سے آ گیا ہے، یا پھر کوما ہے جو بڑھ گیا ہے، لمبا ہو گیا ہے. چلیں واو، یہاں واو کا کوئی محل ہے نہیں یہاں، ٹھیک ہے. مثل کانا فیما تقدمہ، کانا کی طرح فیما تقدمہ اس میں جو گزرا. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو کچھ مثالیں گزری ان میں کانا کی طرح ہی ہے سارا اور لیسا اور اسبہا اور امسا اور اضحا اور ذلہ اور باتا. یعنی یہ سب بھی کانا کی طرح، جس طرح کانا مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. پہلے کو کانا رفع دیتا ہے، یہ بھی پہلے کو رفع دیتے ہیں. دوسرے اسم کو کانا نصب دیتا ہے تو یہ بھی دوسرے کو پہلے کا نام کانا کے اسم رکھا جاتا ہے. تو اگر یہ ہے مثال کے اندر تو پہلے کا نام ان کا اسم رکھا جائے گا، دوسرے کا نام کانا کی خبر رکھا جاتا ہے. اگر سارا ہے مثال میں تو اس کا نام سارا کی خبر رکھا جائے گا. مثل کانا فیما تقدمہ، گزری ہوئی مثالوں میں کانا کی طرح سارا اور لیسا اور اسبہا اور امسا اور اضحا اور ذلہ اور باتا ہے. وتسمى هذه الافعال اخوات کانا، اور ان افعال کا نام کانا کی اخوات رکھا جاتا ہے. ان افعال کا نام کانا کی اخوات رکھا جاتا ہے. پھر بتا لکل فعل من هذه الافعال مضارع و امر، ان افعال میں سے ہر ایک فعل کا مضارع اور امر ہوتا ہے. ان افعال میں سے ہر ایک فعل کا مضارع اور امر ہوتا ہے. یعملان، جو عمل کرتے ہیں، عمل الماضی، ماضی کا، فعل ماضی کا عمل کرتے ہیں. فعل ماضی کا عمل بھی یہی ہے کہ وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول بہ کو نصب دیتا ہے. تو دیکھیں لکل فعل من هذه الافعال مضارع و امر یعملان عمل الماضی، ان افعال میں سے ہر ایک فعل کا مضارع اور امر فعل ماضی کا عمل کرتے ہیں. فعل الا لیسا، سوائے لیسا کے. فلا یاتی منها مضارع ولا امر، تو اس سے نہ مضارع آتا ہے اور نہ امر آتا ہے. یعنی لیسا سے نہ مضارع آتا ہے اور نہ ہی امر آتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟